إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. قابل قدر عزیز نوجوان بھائیوں، زندگی سفید بزرگوں، حیا کے لباس میں ملبوسات معززات ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی احکم الحاکمین کا جس قدر شکریہ ادا کیا جائے وہ کم ہے، جس نے ہماری زندگی میں ایک بار پھر سے ماہ رمضان کا تحفہ پیش کیا ہے۔ اللہ کرے یہ ماہ رمضان اپنی پرانوار اور برکات کے ساتھ جو ہم پہ نازل ہوا ہے، ہم کما حق ہو اس سے مستفید ہو سکیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور جنت کے حصول میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ آج کے خطبہ جمعہ میں چند وہ اعمال ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں جن کے ساتھ ہم ماہ رمضان سے جس طرح فائدہ اٹھانا چاہیے انشاءاللہ ویسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ عام لفظوں میں یوں سمجھ لیجئے، ہم اپنے اس رمضان کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں اور اس کو کیسے فائدہ مند بنا سکتے ہیں، آج کے خطبہ جمعہ میں ان اعمال کے متعلق ہم چند باتیں انشاءاللہ پیش کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، اپنے اندر اخلاص پیدا کر لیا جائے، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ اللہ رب العزت نے اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے کا حکم دیا ہے۔ اخلاص کا مطلب کیا ہے، میں بس اشارہ کرتے ہوئے آگے چلتا جاتا ہوں۔ صرف اور صرف عبادت بندگی اللہ رب العزت کی جائے، اس کے ساتھ کسی بھی معاملے میں اور کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ یاد رکھیے، اخلاص میں اگر کمی آ جائے تو پھر شرک کی آمیزش ہو جاتی ہے۔
اور شرک ایسی بیماری ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ہم نے آپ پر بھی اور آپ سے پہلے بھی یہ وحی کی ہے، اگر آپ شرک کریں آپ کے سارے عمل برباد ہو جائیں گے۔ آپ اندازہ کریں انبیاء کرام علیہ السلام بھی اگر شرک کر لیں ان کے سارے عمل برباد ہو جاتے ہیں، ہم میں سے کوئی آدمی شرک کرے تو کیا اس کے اعمال باقی رہیں گے؟ نہیں۔ دوسرا عمل یہ ہے کہ ہم نے شرک سے بیزاری اختیار کرنی ہے، وہ کسی بھی طرح کا شرک ہو، مال میں شرک ہو، عبادت میں ہو، وہ پھر عبادت کی کسی بھی قسم میں ہو، ہر طرح کے شرک سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے۔ کہیں یہ نہ ہو رمضان ہم گزارتے جائیں، شرک بھی کرتے جائیں اور اللہ تعالیٰ ایک عمل بھی اللہ رب العزت قبول نہ فرمائے۔ اور تیسرا عمل یہ ہے خالصتاً محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کی جائے، کیونکہ آپ نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا کام کیا جو کام ہماری طرف سے نہیں تھا، ہماری اس پر مہر نہیں تھی، وہ کام جتنا بھی وہ نیک سمجھ کر کرے وہ اللہ رب العزت کے ہاں مردود ہے، کوئی قابل قبول نہیں۔ گویا عام لفظوں میں یوں سمجھ لیں اخلاص میں اگر آمیزش آ جائے شرک ہو جاتا ہے، اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں کسی اور کے سنت اور طریقے کی ملاوٹ کر دی جائے تو وہاں بدعت آ جاتی ہے۔ اور اسی طرح چوتھا عمل اور چوتھا فائدہ یہ ہے اپنے رمضان کو فائدہ مند بنانے کے حوالے سے کہ ہم نیک اعمال کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے، کیونکہ کوئی عمل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یہ ہم نماز کے بعد پڑھتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یا اللہ میں تیرا شکر کروں، تیرا ذکر کروں، تو اس کی مجھے توفیق عطا فرما دے۔ اور اسی طرح جو حضرات اور خواتین یہاں موجود ہیں اور ان کی عمر 40 سال سے زیادہ ہو چکی ہے، سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 15 کو زبانی یاد کر لیں اور چلتے پھرتے اس آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے رہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے جس کی 40 سال عمر ہو جائے وہ یہ مبارک کلمات پڑھتا رہے۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ یا اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیرے اس احسان کا شکریہ ادا کروں جو تو نے مجھ پر کیا ہے، میرے والدین پر کیا ہے، میری اولاد پر کیا ہے، اور یا اللہ میں مسلمان ہوں اور تیری طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ یہ آیت مبارکہ جن کی عمر 40 برس ہو چکی ہے وہ اس کو بار بار پڑھا کریں۔ اس میں بھی اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگی گئی ہے۔ اسی طرح پانچواں کرنے کا کام یہ ہے ہمیں چاہیے اگر ہم چاہتے ہیں رمضان سے فائدہ اٹھائیں، اپنے سابقہ جتنے گناہ ہیں ان سب گناہوں کو چھوڑ دیں، ان سب گناہوں سے معافی مانگ لیں۔ کہیں ایسا نہ ہو وہ پرانے گناہ بھی ہم کرتے جائیں، رمضان کی نیکیاں بھی کرتے جائیں، اور وہ جو گناہ ہیں رمضان کی گئی عبادات کو کھا جائیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان سے کہہ دو انفقوا طوعا او کرها، تم خوشی سے یا نہ خوشی سے خرچ کرو، لیکن جب تک تم فاسق قوم ہو، نافرمان لوگ ہو، اللہ رب العزت تمہارا یہ کیا ہوا صدقہ اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کرے گا۔ ہم میں سے پہلے
آج سے پہلے جو گناہ ہم میں سے کوئی کیا کرتا تھا، آج سے ہی اللہ رب العزت سے عہد کر کے جائے کہ وہ گناہ اللہ کے لیے میں چھوڑتا ہوں، تاکہ وہ گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو جائے۔ جب اس کا جسم گناہ سے پاک صاف ہو جائے گا، پھر اس کے اندر نیکی کی حلاوت اور مٹھاس آ سکتی ہے، وگرنہ پہلے جو کرواہٹ موجود ہے یہ مٹھاس بھی اس کے ساتھ مل کر مزید تعفن پیدا کر دے گی۔ اور اسی کے ساتھ چھٹا کرنے کا کام یہ ہے، رمضان کا قیام سیام یہ ایمان اور اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید کے ساتھ کیا جائے۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کے روزے ایمان کی حالت میں رکھے اور اللہ سے ثواب لینے کی نیت کے ساتھ رکھے، اس کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ لیکن جس کے اندر ایمان نہ ہوا یا ثواب کی نیت نہ ہوئی، بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، معاشرے میں اپنے آپ کو مسلمان تصور کروانے کے لیے اس نے ایسا کچھ کیا، یہ رمضان کے روزے اللہ کے ہاں اس کے قابل قبول نہیں۔ اور ساتواں کام یہ ہے، اپنی آنکھ اور زبان کا صحیح استعمال کیجئے۔ یاد رکھیے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، جو شخص جھوٹی بات نہیں چھوڑتا اور یہ جھوٹ اور اس طرح کی ساری چیزیں نہیں چھوڑتا، اللہ رب العزت کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ کر بیٹھا رہے، سارا دن بھوکا رہے، اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ یاد رکھیں، دودھ پینا حلال ہے، کھانا کھانا حلال ہے، لیکن جب آپ سحری کر لیتے ہیں افطاری تک یہ ساری حلال چیزیں آپ کے لیے کھانا حرام ہو جاتا ہے۔ ہم اس کا خیال تو کر لیتے ہیں، لیکن جھوٹ بھی تو حرام تھا، ہم نے اس کو کیسے حلال کر لیا؟ فحش گوئی حرام تھی، ہم نے کیسے حلال کر لی؟ کسی پر تہمت لگانا حرام تھا، اس روزے کی حالت میں ہم نے کیسے اس کو حلال کر لیا؟ یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے حرام کی ہیں، ان ساری چیزوں سے اجتناب ضروری ہے، وگرنہ یہ صبح سے شام تک بھوکا رہنا اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ بڑے لوگ ملتے ہیں، رمضان کا مزہ نہیں آ رہا۔ ہاں، یہ مزہ کیسے آئے؟ ہاتھ میں موبائل موجود ہے، صبح سے شام تک تو آپ فیس بک استعمال کرتے ہیں، سوشل میڈیا کا آپ کو نشہ چڑھا ہوا ہے، صبح سے شام تک جب وہ بےہودگی کے ساتھ آپ نے یہ ساری سکرین کا استعمال کرنا ہے، اس رمضان کا فائدہ کیسے حاصل ہو؟ یہ رمضان یقیناً اس شخص کے لیے فائدہ مند نہیں ہے جس کی آنکھ کا استعمال درست نہیں، جس کی زبان کا استعمال درست نہیں، اس کے لیے یہ کوئی فائدہ مند نہیں ہے۔ آگے بڑھیے، 8واں کام یہ ہے، مال حرام اگر کوئی استعمال کر رہا تھا، آج سے ہی اللہ سے عہد کیجئے، اس مال حرام کو ترک کر دیجئے، حرام کا لقمہ مت کھائیے۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک بندہ نکلتا ہے، بڑا لمبا سفر کرتا ہے، اس کا سر غبار آلود ہوتا ہے، بڑا لمبا سفر کر کے مسجد حرام تک پہنچتا ہے اور سامنے کعبہ ہے، ہاتھ پھیلا کر اللہ سے دعائیں مانگتا ہے، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، اس کا کھانا حرام کا، پینا حرام کا، اس کا پہننا حرام کا، اور اسی طرح وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، حرام کے لقمے کے ساتھ وہ پلا پوسا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میں اس کی دعا کیسے قبول کروں؟ اس لیے عزیز بھائی، حرام کا لقمہ اس کو آج سے ہی ترک کر دیجئے۔ اور یہ مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں کہ میں کون کون سے ذرائع آمدنی استعمال کر رہا ہوں اور میری کمائی میں سے کتنا حصہ حرام کا ہے، یہ ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے۔ اور 9ویں بات یہ ہے، جن کے ساتھ آپ نے قطع تعلقی کر رکھی ہے، وہ آپ کا کوئی رشتہ دار ہے
یا گلی محلے کا دوست ہے، کوئی پڑوسی ہے، کسی طرح کا بھی کوئی مسلمان ہے جس کے ساتھ آپ نے قطع تعلقی کر رکھی ہے، آج سے ہی اس کو منا لیں، کیونکہ اللہ رب العزت کے ہاں اعمال قابل قبول نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تفتح ابواب الجنت یوم الاثنین و یوم الخمیس، سوموار اور جمعرات کو جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور جو لوگ نیک کام کر رہے ہوتے ہیں سب کو بخش دیا جاتا ہے، لیکن وہ دو آدمی جو آپس میں ناراض ہوتے ہیں ان کو نہیں بخشا جاتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو مہلت دو، انظروا هذین حتی یصطلحا، ان کو مہلت دو یہاں تک یہ آپس میں صلح کر لیں۔ اگر وہ آپس میں صلح کر لیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے نیک عمل قبول کرتا ہے، وگرنہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے نیک عمل قابل قبول نہیں ہوتے۔ اور 10ویں بات یہ ہے، نماز کے لیے کوشش کر کے، ویسے تو مساجد میں الحمدللہ انتظامات موجود ہیں، لیکن پھر بھی کوشش کر کے وضو گھر سے کر کے آئیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من مشى الى صلاة مکتوبہ فی الجماعہ فہی کحجہ ومن مشى الى صلاة تطوع فی عمرة تامہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جو گھر سے باوضو ہو کر با جماعت فرضی نماز ادا کرنے کے لیے نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے پورے حج کا اجر عطا فرماتا ہے۔ اور اسی طرح جو نفلی نماز کے لیے یوں گھر سے نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے مکمل عمرے کا اجر عطا فرماتا ہے۔ اور 11ویں بات یہ ہے، کوشش کر کے نماز با جماعت میں شامل ہوا کریں، تکبیر اولا کے ساتھ۔ جب امام کہتا ہے نا اللہ اکبر، یہ تکبیر تحریمہ اس کو کہتے ہیں، اس سے پہلے کوشش کریں آپ مسجد میں ہوں۔ اس کے 2 فائدے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں۔ کہا پہلا فائدہ یہ ہے، جو شخص 40 دن مسلسل 40 دن کی نمازیں تکبیر اولا کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے نفاق سے دور کر دیتا ہے، اور اسی طرح اسے جہنم سے بھی آزاد کر دیتا ہے۔ 2 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فائدے بیان کیے ہیں۔ اور یاد رکھیے 12واں عمل یہ ہے، نماز ادا کرنے کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 33 مرتبہ اللہ اکبر، اور 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ کا ورد کریں۔ اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ اللہ کے راستے میں جو لوگ خرچ کرتے ہیں ان کا اجر اللہ رب العزت آپ کو عطا فرما دے گا۔ پہلے ہی حدیث مبارکہ ہم سن چکے ہیں، میں اشارہ کرتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غریب صحابہ کرام آئے جن کے پاس مال و دولت کم تھا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، مالدار لوگ تو ہم سے آگے بڑھ گئے، جو نیکیاں ہم کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، لیکن اضافی نیکی ان کے پاس مال کا خرچ ہے، ہمارے پاس مال نہیں ہے، ہم خرچ نہیں کرتے، پیچھے رہ جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا فرضی نماز کے بعد سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کا ورد کر لیا کرو، اس کے ساتھ تم ان کے نیکی کے جو اعمال ہیں وہاں تک پہنچ جاؤ گے۔ اور اس کے ساتھ 13واں عمل یہ ہے، نماز فجر کی ادائیگی کے بعد کوشش کریں طلوع فجر تک مسجد میں تشریف رکھیں، جہاں آپ نے نماز پڑھی ہے اسی جگہ پر بیٹھے رہیں، اور سورج نکلنے کے بعد 2 رکعت چاشت کی نماز ادا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا كانت له كأجر حجة وعمرة تامة، جس نے یہ عمل کیا اللہ کے ہاں اس کا مکمل حج اور عمرے کا اجر لکھ دیا جاتا ہے۔ اور یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار ارشاد فرمائی۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، نماز فجر ادا کرنے کے بعد اپنی جگہ پہ آدمی بیٹھا رہے، ذکر کرتا رہے، اور سورج طلوع ہو جانے کے بعد 2 رکعتیں پڑھ لے،
اور دوسری طرف آپ جانتے ہیں اس وقت حج اگر آپ کرنے جائیں کتنا روپیہ پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے اور کتنی مصیبت اور تکلیفیں رستے کی اٹھانا پڑتی ہیں، اور ایک طرف یہ عمل ہے اللہ رب العزت پورا اجر اس انسان کو عطا کر دیتا ہے۔ اور 14ویں بات یہ ہے، مساجد میں الحمدللہ دروس کا اہتمام ہوتا ہے، علماء تشریف لاتے ہیں، درس قرآن درس حدیث ارشاد فرماتے ہیں۔ کوشش کر کے گھر سے یہ نیت کر کے آیا کریں کہ فلاں صاحب کے درس میں میں نے بیٹھنا ہے اور سارے کا سارا درس سن کر جانا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من غدا الى المسجد لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه كان له كاجر حاج تام حجته۔ جو آدمی مسجد میں اس نیت کے ساتھ جاتا ہے کہ خیر کی بات سیکھ کر آؤں گا یا خیر کی بات سکھا کر آؤں گا، اللہ رب العزت کے ہاں اس کا اجر بھی حج اور عمرہ کے برابر ہوتا ہے۔ اور 15ویں بات یہ ہے، کوشش کر کے روزہ سحری کر کے رکھیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں ہم رات کے وقت کا جو کھانا کھایا ہے وہ کافی ہے، سستی ہوتی ہے، صبح کے وقت بیدار نہیں ہوتے، لیکن یاد رکھیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا فإن في السحور برکہ، سحری کیا کرو کیونکہ سحری کے اندر خیر اور برکت رکھی گئی۔ ہمارا اور اہل کتاب کا فرق بھی یہی ہے، یہود و نصارہ آج بھی روزہ رکھتے ہیں لیکن وہ سحری کے بغیر روزہ رکھتے ہیں، شام کے وقت کھانا کھاتے ہیں، سحری نہیں کرتے اور اگلے دن جا کر شام کو وہ کھانا کھاتے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا اور اہل کتاب کا فرق کیا ہے؟ سحری کرنا۔ تو یہ سحری کر کے روزہ رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے۔ اور اسی طرح 16واں عمل یہ ہے ہم روزہ رکھیں، یہ روزہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ روزہ فرض کر دیا گیا ہے، اور یہ روزے ہم سے پہلے جو اقوام تھیں اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی یہ روزے فرض کیے تھے۔ خواہ مخواہ کے بہانے بنا کر اس فرض سے ہمیں دور نہیں ہٹنا چاہیے۔ جس طرح نماز فرض ہے اور یہ نماز اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، اسی طرح ماہ رمضان کے روزے بھی اسلام کا ایک رکن ہے۔ جو شخص اس کا انکار کر دے وہ تو دائرہ اسلام کے اندر ابھی داخل ہی نہیں ہوا۔ اس لیے بڑے ذوق شوق اور اچھے جذبے کے ساتھ ماہ رمضان کے روزے رکھے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا انسان جو نیکی کا کام کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو 10 درجے لکھتا ہے اور 10 سے لے کر 700 گنا تک اس ایک نیکی کو بڑھا دیتا ہے۔ لیکن روزے کے متعلق اللہ رب العزت نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، یہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی میں اپنی طرف سے خود عطا کروں گا۔ اور کسی نیک عمل کے بارے ایسا نہیں فرمایا جو فرمان اللہ رب العزت نے روزے کے بارے میں فرمایا ہے۔ اس لیے بڑی خوشی کے ساتھ اور بہت زیادہ ذوق شوق کے ساتھ ماہ رمضان کے روزے ہر انسان کو چاہیے کہ وہ رکھے۔ اور اس کے ساتھ ہی 17واں کام ہم نے یہ کرنا ہے، ماہ رمضان میں رات کا قیام کرنا ہے، نماز تراویح پڑھنی ہے۔ بڑے عجیب و غریب بعض لوگ ہیں تراویح کے بارے فضول قسم کی باتیں کرتے ہیں، یہ کون سا فرض ہے، یہ کون سا نبی علیہ السلام نے سارا مہینہ پڑھی تھی۔ غلط بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ مہینے کی بات کرتے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ساری زندگی تراویح پڑھی۔ اور یہ نماز تراویح ہم سے پہلے
جتنے نیک صالح لوگ دیگر اقوام میں گزرے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سارے نیک لوگ یہ رات کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو محبوب نماز ہے وہ رات کی نماز ہے۔ اسے آپ تہجد کہہ لیں، اسے کوئی تراویح کہہ لے، اسے کوئی قیام اللیل کہہ لے، اسے کوئی رات کی نماز کہہ لے، یہ ایک ہی نماز ہے جسے رمضان میں ہم عشاء کے فوراً بعد پڑھ لیتے ہیں، اور بقیہ مہینوں میں کوشش کر کے فجر سے کچھ وقت پہلے رات کا جو آخری حصہ ہوتا ہے ہم اس وقت ادا کر لیتے ہیں۔ نماز عشاء سے لے کر فجر کی اذان سے پہلے تک اس کا وقت ہے، جس وقت بھی موقع ملے انسان کو یہ نماز پڑھ لینی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اہل ایمان اور عباد الرحمن وہ لوگ ہیں جو رات کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے قیام کرتے ہیں۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، اہل ایمان وہ لوگ ہیں رات کے وقت بستروں سے اپنے پہلو جدا کر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو خوف اور طمع کی حالت میں پکارتے رہتے ہیں۔ تو یہ عمل اللہ رب العزت نے اہل ایمان لوگوں کا بیان کیا ہے، اس لیے رات کا جو قیام ہے یہ رمضان میں مزید آسان ہو جاتا ہے۔ مساجد میں الحمدللہ تقریباً ہر مسجد میں نماز عشاء کے بعد نماز تراویح کا اہتمام الحمدللہ ثم الحمدللہ ہوا کرتا ہے، اس میں شرکت اختیار کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی امام کے ساتھ رات کا قیام کرتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، یہاں تک کہ امام فارغ ہو جائے، حسب لہ قیام اللیل او کما قال، آپ نے فرمایا اس آدمی کے لیے ساری رات کا قیام ہی لکھ دیا جاتا ہے۔ ایک ہے کہ گھر کے اندر اکیلے آپ قیام کریں، ایک ہے مسجد میں امام کے ساتھ جماعت کے ساتھ یہ قیام کریں، اس کا اجر زیادہ ہے۔ ہاں الا یہ کہ گھر میں پچھلے پہر آپ با جماعت نماز ادا کریں رات کی، ہاں اس کا اجر مسجد میں تراویح پڑھنے سے پھر زیادہ ہے۔ جو آدمی تو اس کا اہتمام کر سکتا ہے وہ اسی کا اہتمام کرے، لیکن جسے پتا ہے میں گھر میں جا کر سو جاتا ہوں، گھر کے کاموں میں مگن ہو جاتا ہوں اور رات کے وقت اٹھ نہیں سکتا، اس کے لیے زیادہ بہتر ہے نماز عشاء کے بعد یہ قیام کر کے مسجد سے رخصت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا لمبا قیام کیا کرتے تھے، گزشتہ خطبہ جمعہ میں آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ البقرہ، سورۃ النساء اور سورہ آل عمران یہ ساری صورتیں ایک رکعت میں پڑھ لی تھی، اور اتنا لمبا ہی آپ نے رکوع کیا تھا، اتنے لمبے نبی علیہ السلام کے سجدے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ 18واں کام یہ ہے کثرت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کیجئے۔ یہ ماہ رمضان ماہ قرآن ہے، اسی رمضان میں یہ قرآن نازل ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں جبریل امین کے ساتھ قرآن پاک کا دور کیا کرتے تھے، آپ جبریل کو سارا قرآن سنایا کرتے تھے۔ رمضان میں ویسے تو ہر وقت انسان کو چاہیے قرآن پاک کی تلاوت سے اس کا خاص شغف ہو، لیکن رمضان میں یہ تلاوت مزید بڑھ جانی چاہیے، اور یہ بات بھی آپ سماعت فرما چکے کہ قرآن پاک کی تلاوت سمجھ کر کرنی ہے۔ اصل مقصود قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنا ہے تاکہ پتہ چلے اللہ تبارک و تعالی ہم سے کیا کلام کرتا ہے۔ آگے بڑھیے۔ 19واں کام یہ ہے دل کھول کر صدقہ خیرات کرنا ہے۔ یہ صدقہ خیرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں کثرت کے ساتھ کیا کرتے، حتیٰ کہ صحابی رسول عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں فَلَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من الریح المرسلہ، تیز آندھی سے زیادہ ماہ رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرتے تھے۔
جس طرح تیز آندھی چلتی ہے اس سے کہیں زیادہ تیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقہ خیرات کرنے کی مقدار بڑھ جاتی تھی. اس لیے ہمیں بھی چاہیے دل کھول کر صدقہ خیرات کریں. اللہ رب العزت کے ہاں اس کا بہت زیادہ اجر ہے. یہ صدقہ خیرات اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جہنم سے اپنے آپ کو محفوظ کر لینے کے مترادف ہے، کیونکہ یہ صدقہ اس کے ساتھ جہنم کی آگ انسان کے لیے بجھ جاتی ہے. اور 20واں کام یہ ہے، کوشش کر کے لوگوں کی افطاری کروایا کریں. زیادہ نہ ہو سکے گھر کے اندر افطاری کا انتظام تو ہوتا ہے، اپنے کسی ایک بھائی کو دعوت دے دیا کریں تاکہ وہ آپ کے گھر آ کر آپ کے ساتھ افطاری کر لے. اگر ہمارے معاشرے میں ہر آدمی یہ کوشش کرے کہ ایک اپنا دوست میں نے افطاری کے لیے اپنے گھر میں اس کو بلانا ہے، یقین جانیے ہمارے اس معاشرے کے بڑے غربت کے مسائل حل ہو سکتے ہیں. اور یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فطر صائما كان له مثل اجره غیر انه لا ينقص من اجر الصائم شيئا. جو آدمی کسی کا روزہ افطار کرواتا ہے، جس کا روزہ افطار کروا رہا ہے، افطاری کروانے والے کو اس کے روزے کا بھی پورے کا پورا اجر اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. اور جس نے روزہ رکھا ہوا ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہیں ہے کہ اس کا اجر کم کر کے اللہ اس کو اجر دے گا، نہیں، بلکہ اس کو اس کا پورا اجر ملے گا اور افطاری کروانے والے کو اس کا پورا اجر ملے گا. جب ہم یہ بات جان چکے ہیں کہ روزے کا اجر بہت زیادہ ہے، پھر اس اجر کو حاصل کرنے کے لیے ہم سب کو بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے اور اپنے مسلمان بھائیوں کی افطاری اپنے ہاتھ سے تیار کر کے اپنے دسترخوان پر انہیں دعوت دے کر کروانی چاہیے. اللہ رب العزت کے ہاں اس کا بہت زیادہ اجر ہے. اور 21واں کرنے کا کام یہ ہے، یہ رمضان اور یہ روزہ اس کا دعا کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اور جب آپ سے میرا بندہ میرے بارے پوچھے تو ان کو بتانا کہ میں بہت زیادہ قریب ہوں. حتیٰ کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ تمہارے قریب. جب ہمارا رب اتنا قریب ہے پھر ہم اس سے دعا کیوں نہیں کرتے ہیں؟ غریب لوگ دعا کے لیے اوروں کے پاس جا رہے ہیں اور امیر لوگ دعا کر ہی نہیں رہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں ہمیں تو سب کچھ عطا کر دیا گیا. نہیں، یاد رکھیے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يسأل اللہ یغضب علیہ. جو اللہ سے مانگتا نہیں ہے اللہ اس پر ناراض ہو جاتا ہے. ایک طرف آدم کا بیٹا ہے، ایک بار آپ اس سے مانگے ہو سکتا ہے آپ کو دے دے، دوسری بار مانگنے کے لیے جائیں ناراض ہو جاتا ہے، تیسری بار چوتھی بار ناراض ہو جاتا ہے. تو ہر وقت میرا دروازہ نوک کرتا رہتا ہے. اور رب تبارک و تعالیٰ وہ ہستی ہے جس سے مانگتے جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا جاتا ہے، نوازتا جاتا ہے، حتیٰ کہ اللہ کو شرم آ جاتی ہے کہ میں اس کو خالی واپس لوٹا دوں. اللہ اکبر کبیرہ. نبی علیہ السلام نے فرمایا جب آدمی اللہ سے دعا مانگتا ہے، ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے، اللہ فرماتے ہیں مجھے یہ ہاتھ خالی واپس کرتے ہوئے شرم آتی ہے. اللہ رب العزت ہاتھوں کو کیا اللہ تعالیٰ جھولیاں بھر دیتا ہے اور نسلوں کی نسلیں اللہ تبارک و تعالیٰ مال و دولت کے ساتھ اور ہر طرح کی خیر کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ بھر دیتا ہے. اس لیے روزے کی حالت میں کثرت کے ساتھ دعا کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی دعا رد نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتا ہے. ان میں سے ایک روزے دار کی دعا ہے. ایک روایت آتی ہے نا افطاری کے وقت، ایک روایت ہے صبح سے شام جب تک انسان روزے کی حالت میں ہے، یہ سارے کا سارا وقت دعا کا وقت ہے. انسان کو چاہیے روزے کی حالت میں بہت زیادہ دعا اللہ رب العزت سے کرے، اپنے لیے، گھر والوں کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے علاقے کے لیے، ساری امت کے لیے، اور بالخصوص ان ایام میں ہمارے جو مظلوم بھائی ہیں ان کے لیے بھی اپنے ہاتھوں کو اللہ رب العزت کے ہاں اٹھائیے
اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں، یہ دعائیں رد نہیں ہوتی۔ اگر کوئی دعا اسی وقت آپ کی پوری نہ بھی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہے ہی عبادت، یہ ضائع نہیں ہوتی۔ آپ نے جو دعا کی، اگر اللہ نے وہ چیز آپ کو عطا نہیں کی، اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے بہت زیادہ اجر آپ کو عطا کر دیتا ہے۔ اس لیے دعا، اس کے اندر خیر ہی خیر ہے۔ آگے بڑھیے، 22واں عمل یہ ہے، ماہ رمضان میں جن کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے انہیں چاہیے جا کر عمرہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّةً أَوْ حَجَّةً مَعِي، رمضان میں عمرہ کرنا ایسے ہی ہے جیسے اس انسان نے میرے ساتھ حج کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں حج کرنا کتنا اجر کا باعث ہے۔ جو آدمی رمضان میں عمرہ کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسے اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا اجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کا ملتا ہے۔ اور 23واں کام یہ ہے، اللہ رب العزت کا کثرت کے ساتھ ذکر کریں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کے ذکر کے علاوہ ساری چیزیں آپ ان کو فضول کہہ سکتے ہیں، اللہ کا ذکر یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ اللہ رب العزت کی یاد یہ سب سے بڑی چیز ہے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والمیت، جو انسان ذکر کرتا ہے ایسے ہی سمجھے جیسے وہ زندہ ہے، اور جو انسان ذکر نہیں کرتا ایسے سمجھے جیسے وہ مر چکا ہے۔ جس کا دل، جس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر ہے، اس کے اندر زندگی موجود ہے، اور جس کے اندر اللہ کا ذکر نہیں ہے وہ مر چکا ہے۔ کیوں؟ وہ اللہ تعالیٰ کے بغیر زندگی بسر کرنا چاہتا ہے، جبکہ یہ زندگی اللہ کی دی ہوئی سانسوں کے بغیر بسر نہیں کی جا سکتی۔ یاد رکھیے، ذکر اللہ رب العزت کا یہ سب سے بڑی عبادت ہے، اور اس ذکر میں وہ ذکر نہیں جو پیروں فقیروں نے ہمیں دیے ہیں۔ کوئی بیٹھا اللہ اللہ کرتا جا رہا ہے، کوئی لا الہ لا الہ الا اللہ کرتا جا رہا ہے، نہیں، لا الہ الا اللہ یہ سارے کا سارا افضل ذکر ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے ذکر میں قرآن پاک کی تلاوت موجود ہے۔ یہ ساری چیزیں جو اللہ رب العزت نے اور اس کے نبی نے بتلا دی ہیں یہ ذکر ہے۔ اس کے علاوہ اپنی طرف سے بناوٹی ذکر بنا کر نہ کیا کریں، جو ذکر مسنون ہیں ان کا اپنے آپ کو عادی بنانا چاہیے۔ اور 24واں عمل یہ ہے، توبہ استغفار کثرت کے ساتھ کیجیے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جو انسان توبہ کر لے اور توبہ کے بعد نیک کام کرنا شروع کر دے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں میں ان کے گناہوں کو بھی نیکیوں کے اندر بدل دیتا ہوں۔ کون انسان ہے ہم میں سے جو پارسائی کا دعویٰ کر سکتا ہے کہ مجھ سے کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے؟ کیا ہم میں سے کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں بالکل پاک صاف ہوں، میں نے آج تک ایک گناہ بھی نہیں کیا؟ یقیناً کوئی نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہمیں توبہ استغفار کی پھر ضرورت ہے۔ اور یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کو بڑا ہی پسند ہے وہ آدمی جو بھٹک جائے لیکن دوبارہ اللہ کے دربار میں حاضر ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی اپنی سواری پر سامان رکھے کھانے پینے کا، ایک صحرا میں کہیں چلے جائے، آرام کرے، سو جائے، اٹھ کر دیکھے اس کی سواری گم ہو جائے، اس کے اوپر کھانے پینے کا سامان گم ہو جائے، اس انسان کو تو موت نظر آئے گی نا، پاس کوئی آدمی بھی نہیں، سواری نہیں جس پر سفر کر کے کہیں جا سکے، کھانا پینا نہیں جو کھا کر زندہ رہ سکے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب وہ ایک جگہ پر لیٹ جائے کہ چلو یہاں میں مر جاتا ہوں، اچانک اس کی آنکھ کھلے، سامنے اس کی سواری بھی ہو، اس کے اوپر اس کا کھانے پینے کا سامان بھی ہو، وہ کتنا خوش ہوتا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی گناہ کے بعد توبہ کرتا ہے ایسا انسان اس شخص سے کہیں زیادہ اللہ کو پیارا لگتا ہے. اس لیے توبہ استغفار کرتے رہا کریں، گناہ ہو جاتے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له، جو آدمی گناہ کے بعد توبہ کر لے ایسے ہی ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں تھا. اس لیے توبہ استغفار کثرت کے ساتھ کیجئے. اور 25واں عمل یہ ہے کثرت کے ساتھ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پر درود پاک پڑھیے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جو درود بھول گیا وہ جنت کا رستہ بھول گیا. اور درود اپنی طرف سے بنا کر نہیں پڑھنے. نماز میں جو درود پاک پڑھا جاتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، جسے درود ابراہیمی کہا جاتا ہے، یہ درود کثرت کے ساتھ پڑھا کریں. صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی درود ہے. الغرض درود کے وہ الفاظ جو حدیث مبارکہ سے ثابت ہیں کوشش کر کے وہ درود پڑھیں. اپنی طرف سے درود بنا کر نبی کی شریعت میں اضافہ نہ کریں. کہیں یہ نہ ہو ہم درود پڑھ رہے ہیں اللہ کی طرف سے اجر حاصل کرنے کے لیے اور کہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں گناہ ہی نہ ملتا رہے. اس لیے درود پاک وہ پڑھیے جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. آپ نے فرمایا من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ 10 صلوات، جو ایک مرتبہ مجھ پر درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس انسان پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے. یہ درود نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ دکھوں کا غموں کا علاج ہے. جو آدمی پریشان رہتا ہے ہر وقت پریشانیوں نے اس کو گھیرا ہوا ہے اسے چاہیے چلتا پھرتا درود پڑھتا رہے. حتیٰ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے رب کے سامنے آپ ہاتھ پھیلاتے ہیں دعا کے لیے اس دعا میں بھی درود پڑھا کریں اور جتنا زیادہ ہو سکے دعا میں درود پڑھا کریں. اس درود کی برکت سے اللہ رب العزت انسان کے گناہ بھی دور کر دیتا ہے اور اس پر اپنی طرف سے رحمتیں اور برکتیں بھی نازل کرتا ہے. اور 26واں کام اس رمضان میں کرنے کا یہ ہے ماہ رمضان کا جو آخری عشرہ ہے کوشش کر کے اعتکاف کریں. میں اور آپ بہانے بڑے بنا سکتے ہیں، مجھ سے زیادہ کوئی مصروف نہیں، میری مصروفیت بڑی زیادہ ہے، لیکن یہ بات میں بھی اور آپ بھی جانتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر آج تک کوئی انسان مصروف نہیں ہے. جو نبی بھی تھے، امام بھی تھے، خطیب بھی تھے، سپہ سالار اعظم بھی تھے، قائد اعظم بھی تھے، پوری دنیا کے رہبر رہنما بھی تھے، سارے صحابہ کے استاد بھی تھے. اللہ کی طرف سے دعوت کو آگے پہنچانے کی ذمہ داری بھی ساری ان پر تھی. اور خانگی معاملات بھی آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں تھیں، 9 گھر تھے، سارے کام آپ کو دیکھنے پڑتے تھے. اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اعتکاف نہیں چھوڑا. ہاں یہ فرض نہیں ہے، لیکن کسی چیز کے فرض نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ کام ہم نے کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ مسنون عمل ہے. کوشش کر کے یہ کرے، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا قرب انسان حاصل کر لیتا ہے. 27واں کام یہ ہے اس مبارک مہینے میں شب قدر کو تلاش کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن پاک میں یہ 1000 مہینے سے 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ بہتر رات ہے. کہاں 1000 مہینہ 83 سال سے بھی زیادہ وقت بنتا ہے. ہم میں سے پتہ نہیں کتنوں کی اتنی عمر ہوتی بھی ہے کہ نہیں. ایک رات کی عبادت اللہ رب العزت 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ اللہ رب العزت یہ لکھ دیتا ہے. اس لیے بڑی زیادہ خیر اور فضیلت والی رات ہے. یہ کنفرم نہیں کہا جا سکتا کہ 27ویں ہے یہ فلاں ہے. آخری عشرے کی جو تاثر آتے ہیں 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں ان 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات ہو سکتی ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہر رات کوشش کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاری جائے. اور 28واں عمل یہ ہے
شب قدر میں خصوصی طور پر اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یہ دعا پڑھی جائے، یا اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، میں تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ مجھے معاف کر دے۔ یہ بڑی پیاری دعا ہے جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی۔ اور اسی طرح 29واں عمل یہ ہے، اتنے زیادہ نیک اعمال کر کے کہیں شیطان یہ نہ کہے تو تو بڑا متقی بندہ ہے بھائی، تو بڑا نیک آدمی ہے، آئندہ کے بعد تو بڑی بڑی نیکیاں نہ بھی کرے جنتی نہیں۔ زیادہ سے زیادہ نیک عمل کر کے بھی اللہ کے سامنے گرنا ہے، اپنی نیاز جبی کو اللہ کے سامنے ٹیکنا ہے، اپنے گھٹنوں کو ٹیکنا ہے اور اللہ سے دعائیں مانگنی ہے، یا اللہ میں تو کچھ نہیں، یہ نیک اعمال کی مجھے توفیق تو نے عطا کی ہے، اب اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرما لے۔ مسجد تعمیر کرنا کتنا بڑا اجر ہے، اور بیت اللہ خانہ کعبہ کو تعمیر کرنا اس کے تو کیا ہی کہنے۔ ابراہیم اور اسماعیل نے خانہ کعبہ بنایا تھا، تعمیر کیا تھا، کوئی تکبر کا لفظ نہیں بولا، بلکہ کیا کہا تھا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ ہم نے یہ تیرا گھر بنا دیا ہے، اب اس خدمت کو ہماری طرف سے قبول بھی فرما لے۔ اللہ اکبر، اللہ نے قبول کیا کہ نہیں کیا؟ آج تک ابراہیم کی سنت ہم زندہ کیے بیٹھے ہیں، اسماعیل کا طریقہ، حتیٰ کہ اسماعیل کا کیا، ان کی والدہ کا طریقہ صفا اور مروہ کے درمیان یہ چکر لگانے، آج تک وہ ہمارے دین کا حصہ بن چکا ہے۔ اس لیے کوئی بھی بڑے سے بڑا عمل کر کے شیطان کو اپنے پاس نہ آنے دیں، بلکہ اللہ رب العزت سے دعائیں مانگے، یا اللہ یہ عمل اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اور 30واں کام کرنے کا یہ ہے، اس رمضان کو آخری رمضان سمجھ کر گزاریے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے کہا تھا مجھے نصیحت کیجئے، آپ نے کیا فرمایا، اذا قمت فی صلاتک فصلی صلاۃ مودع، نماز میں کھڑے ہو، جب نماز پڑھو اس نماز کو آخری نماز سمجھ کر پڑھو۔ ہم میں سے کسی شخص کو کہہ دیا جائے یہ 2 رکعت پڑھ سکتے ہو، اس کے بعد تمہاری گردن اتار دی جائے گی، ہم وہ 2 رکعتیں کتنے خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیں گے، کیونکہ وہ ہماری زندگی کی آخری نماز ہوگی۔ اس لیے ہمیں چاہیے اس رمضان کو آخری رمضان سمجھ کر گزاریے، نہیں معلوم آئندہ رمضان میری اور آپ کی زندگی میں آتا بھی ہے کہ نہیں آتا۔ اللہ رب العزت سے دعا کیجئے اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس رمضان سے جس طرح فائدہ اٹھانے کا حق ہے ہم بھرپور اس سے فائدہ اٹھائیں، اور یہ رمضان جب مکمل ہو ہم ہر طرح سے گناہوں سے، جہنم سے بالکل آزاد ہو جائیں اور اللہ رب العزت کے محبوب بندے بن جائیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔